بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ لِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا جَابِرَةٌ لَا فَرْضَ. فرماتے ہیں کہ رہی وہ نماز جو کسی مکروہ کے ارتکاب کرنے سے یا کسی واجب کے ترک کر دینے کی وجہ سے معاد ہوتی ہے، یعنی جس نماز کو دہرایا جاتا ہے. حضرت اس کے اوپر سے آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو جائے یا بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. تو جس نماز کا اعادہ کیا جاتا ہے وہ نماز کیا نفل ہے یا فرض ہے؟ نماز صلاۃ معادہ دوبارہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بطور نفل پڑھ رہے ہیں یا بطور فرض، یہ ایک اختلاف ہے. فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہا جابرہ کی وہ تو جابرہ ہے، یعنی جو کمی رہ گئی ہے پہلی نماز میں اس کی تلافی کرنے والی ہے، وہ فرض نہیں ہے. لقولہم بسقوط الفرض بالاولی، کیونکہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز پہلی والی سے ادا ہو جاتی ہے. کتاب نہیں آ رہی ہے. ینوی کونہا جابرۃ لنقص الفرض علی انہا نفل تحقیقا. اس بنیاد پر تو یہ کہا جائے گا کہ اوپر سے ہے تھوڑا سا نیت یہ کرے گا کہ جی آپ تھوڑا سا انتظار کریں، نظر آ رہی کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کرنے والی ہے یہ نماز. کونہا جابرۃ لنقص الفرض، یہ جو صلاۃ معادہ دوبارہ پڑھی جا رہی ہے یہ تلافی کرنے والی ہے اس کمی کی جو فرض میں کمی رہ گئی ہے. اس بنیاد پر کہ یہ نماز نفل ہی ہے بطور تحقیق یہی ہے. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ بِهَا فَلَا خِفَاءَ فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ. حضرت یہاں پر لا یسقط ہونا چاہیے. جی یہاں یسقط لا یسقط ہونا چاہیے. نہیں، یہ دوسری نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیوں لا یسقط بیان ہونا چاہیے. اما الصلاۃ المعادہ ہے نا، مبتدا دیکھ لیجئے تو آخر میں کہہ رہے ہیں بِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ بِهَا، فرض اس صلاۃ معادہ سے ساقط ہوگا، یعنی نماز کی فرضیت اس آخری دوبارہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس سے ادا ہوگی، پہلی نماز سے ادا نہیں ہوگی، اس میں کمی آ گئی ہے. یہ بیچ میں جو کہا لقولہم بسقوط الفرض بالاولی، وہ پہلا قول ہے، وہی راجح قول ہے کہ فرض ادا ہو جاتا ہے پہلی والی نماز سے. دوسرا قول ہے کہ فرض ادا ہوتا ہے دوسری نماز سے. جب یہ قول لیا جائے گا کہ فرض ادا ہو جاتا ہے پہلی نماز سے تو دوسری نماز جو معادہ ہے وہ فرض تو نہیں ہوئی، وہ تو نفل ہوئی، وہ تلافی کے لیے ہوئی، تو پھر اس میں نیت فرضیت کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ اس لیے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ وہ نماز جابرہ ہے، تلافی کرنے والی ہے اور یہ نماز نفل ہے. لیکن اگر یہ والا قول لیا جائے کہ یہ نماز فرضیت اسی سے ادا ہوگی تو اس بنیاد پر یہ تو فرض پر قرار پائی، اس لیے نیت فرضیت یہاں پر شرط ہے. فلا خفاء فی اشتراط نیت الفرضیہ. چلیے فرضیت اور نفل کی نیت کا معاملہ ہو گیا.
اب کہتے ہیں کہ الادائی والقضاء، رہی نیت ادا کی اور قضا کی، ففی التاتار خانیہ اذا عین الصلاۃ التي يؤديها صحا نوى الاداء بالقضاء، جب کسی نماز کو متعین کر دے گا جو ادا کرنے جا رہا ہے تو اسی قدر کافی ہے، ادا کی نیت کرے یا قضا کی نیت، تعین ضروری ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں وقال فخر الاسلام وغیرہ فی الاصول، امام فخر الاسلام بزدوی اور دیگر علماء اصول نے اصول کی کتابوں میں یہ بیان فرمایا ادا اور قضا کی بحث میں کہ ان احدہما یستعمل مکان الآخر، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ مستعمل ہوتا ہے، حتی یجوز الاداء بنیت القضاء وبالعکس، یہاں تک کہ ادا قضا کی نیت سے، قضا ادا کی نیت سے، دونوں جائز و درست ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان ما لا یوصف بہما لا یشترط لہ، کہ وہ عبادت یا وہ عمل جو ادا اور قضا سے موصوف نہ ہو، یعنی جس کی دو قسمیں نہ ہوں، ایک ادا اور ایک قضا، کہ اگر وقت پہ اسے کر دیں تو ادا ہے، وقت کے بعد کریں تو قضا ہے، یہ فرق نہ ہو، دونوں صفتوں سے وہ عمل متصف نہ ہو، تو اس میں اس کی کوئی شرط نہیں ہوگی کہ آپ کو ادا کی نیت کرنی ہو یا قضا کی نیت کرنی ہو۔ لا یشترط لہ کل عبادت المطلق عن الوقت، جیسے کہ وہ عبادت جس میں وقت کی قید نہیں ہے، وقت سے مطلق ہے، مثال کے طور پر فرمایا کالزکاۃ وصدقۃ الفطر والعشر والخراج والکفارات، یہ سب مثالیں عبادات ہیں لیکن مقید بالوقت نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب بھی آپ ادا کریں ادا ہی ادا ہے، قضا نہیں ہے، دیر سے کریں گے گناہ گار ہوں گے، ٹائم پہ کریں گے گناہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن ہے ادا، صدقہ فطر ادا ہی ادا ہے، عشر ہے، خراج ہے، کفارات ہیں، تو ان میں دو قسم ہے ہی نہیں، ادا اور قضا، جب دو قسم ہے ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے ادا کی نیت کی یا قضا کی نیت کی؟ فرماتے ہیں وَقَضَى مَا لَا يُوصَفُ بِالْقَضَاءِ، یہی حکم اس عمل کا بھی ہے کہ جس کی صفت قضا نہیں ہوتی، یعنی قضا کے لفظ سے وہ موصوف نہیں ہوتا، جیسے صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، نماز جمعہ ہمیشہ بطور ادا ہی مشروع ہے، اس کی قضا نہیں ہے، اگر نماز جمعہ چھوٹ جائے تو لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، نماز جمعہ ادا ہی ادا ہے، قضا کا کوئی تصور نہیں ہے، جب قضا کا کوئی تصور نہیں ہے تو قضا کی نیت یا ادا کی نیت کی کیا ضرورت ہے؟ بطور ادا متعین تو ادا کی نیت کی بھی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں ولا التباسا، اور نماز جمعہ کے معاملے میں کوئی التباس بھی نہیں ہے کہ شک ہو جائے کہ یہ والی یا وہ والی، لأنها اذا فاتت مع الامام تصلى ظہرا، اس لیے کہ جمعے کی نماز اگر امام کے ساتھ فوت ہو جائے تو ظہر کے طور پر نماز پڑھی جائے گی۔ رہے وہ اعمال ما یوصف بہما، جو ادا اور قضا دونوں سے موصوف ہوتے ہیں، کالصلوات الخمس، جیسے پنجگانہ نمازیں، کہ آپ بولتے ہیں کہ یہ نماز ادا پڑھی ہم نے، یہ نماز قضا پڑھی، قالو، فرماتے ہیں فقہا لا تشترط ایضا، اس میں بھی قضا اور ادا کی تعین یا نیت کی شرط نہیں ہے، اس میں بھی، لہٰذا کسی میں نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ فتح القدیر میں امام ابن امام نے فرمایا لو نوى الاداء على ظن بقاء الوقت فتبین خروجہ اجزاء، فرماتے ہیں کہ اگر وقت کے بقا کے ظن پر، یعنی ابھی گمان ہے کہ وقت باقی ہے، اس بنیاد پر ادا کی نیت کر لی حالانکہ وقت نکل چکا تھا، فتبین، وقت کا نکل جانا ظاہر ہوا، بعد میں ظاہر ہوا کہ وقت تو نکل چکا تھا، لیکن یہ سمجھ کر کے وقت ابھی باقی ہے، اس نے ادا کی نیت کی، اس سے نماز ہو جائے گی، اجزاء، یہ کافی ہے۔ وقضا عکسہ، یہی معاملہ اس کے عکس کا ہے، یعنی اگر یہ گمان کیا کہ وقت نکل چکا ہے اس لیے میں ظہر کی قضا پڑھتا ہوں، حالانکہ بعد میں پتہ چلا جب پڑھ چکا کہ وہ جو میں نے ابھی بطور قضا ظہر پڑھی ہے وہ تو ظہر کا وقت تھا اور ظہر کے وقت میں نماز ہوئی ہے، تو یہ نماز بھی کافی ہے، اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وفی النہایہ،
اور نہایا میں یہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں لو نوا فرض الوقتی بعد ما خرج الوقت لا يجوز، اگر وقت اس وقت جو نماز فرض ہے، فرض وقت کی نیت کی بعد اس کے کہ وقت نکل چکا، تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ وقت نکل چکا تو دوسرا فرض اس کے ذمہ آ گیا، دوسری فرض نماز اس کے ذمہ آ گئی، تو اس نے نیت کی کہ اس وقت جو نماز فرض ہے، لہٰذا ظہر کی نماز پڑھنی تھی، وقت نکل گیا، عصر کا وقت آ گیا، تو ظہر کی نیت سے اگر یہ نیت کرے گا ظہر پڑھنے کے لیے فرض وقت، تو فرض وقت تو نہیں ہے، وہ فرض وقت تو عصر ہے، اس لیے اس طرح کی نیت سے ظہر کی نماز جو جس کا وقت جا چکا وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ وَإِن شَكَّ فِي خُرُوجِهِ فَنَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ جَازَ، اور اگر اسے اس وقت کے نکل جانے کا شک ہو گیا اور اس طرح اس نے فرض وقت کی نیت کی تو جائز۔ یہ تو بات وہی ہو گئی کہ شک کی بنیاد پر جو ہے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ وقت نکل گیا، ظہر کا وقت تھا، اب دیر کر دی اس نے، اور اتنی دیر کر دی کہ اب اسے شک ہونے لگ گیا کہ کہیں ظہر کا وقت تو نکل تو نہیں گیا، تو شک کی بنیاد پہ وقت نکلتا نہیں ہے، اس لیے شک کے بعد اس نے فرض وقت کی نیت کی تو نماز ہو جائے گی۔ وفی الجمعۃ ینویھا، فرماتے ہیں کہ جمعے میں جمعے کی نیت کرے گا، ولا ینوی فرض الوقت، وقت فرض وقت کی نیت نہیں کرے گا، للاختلاف یہ کیونکہ اس میں اختلاف ہے، گزر چکا کہ فرض اصل فریضہ نماز ظہر ہے یا اصل فریضہ نماز جمعہ ہے۔ راجح قول تو یہی ہے کہ اصل فریضہ نماز جمعہ ہے اور ظہر اس کا بدل ہے، جو دوسرا قول ہے کہ اصل فریضہ ظہر ہے اور جمعہ اس کا بدل ہے، تو اس لیے اختلاف ہو گیا، لہٰذا جمعے کی نیت سے اگر مسافر ہے جمعے کی نیت سے ظہر پڑھے یا ظہر کی نیت سے جمعہ پڑھے تو اس طرح سے نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو جمعے کی ہی نیت کرے، فرض وقت کی نیت نہیں کرے، اگر اصل ظہر ہے تو فرض وقت جو ہے وہ تو ظہر ہو جائے گی، اس اختلاف کی وجہ سے فرض الوقت کی نیت نہ کرے، اگر ظہر پڑھنی ہے تو صراحتاً ظہر کی نیت کرے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو صراحتاً جمعے کی نیت کرے۔ فرماتے ہیں وفی التاتار خانیہ کل وقت شک فی خروجہ فنوى ظہر الوقت مثلا فاذا ہوا قد خرج المختار الجواز، ہر وقت یعنی نماز کا وقت کہ جس کے نکل جانے میں شک ہو گیا اور اس حالت میں اس نے ظہر وقت، مثال کے طور پر ظہر الوقت کی نیت کی، اب بعد میں پتہ چلا فاذا ہوا قد خرج کہ وہ وقت تو نکل چکا، المختار الجواز، تو مسلک مختار، مذہب مختار یہ ہے کہ یہ نماز ہو جائے گی، یعنی بات یہ ہے کہ یہ نماز ہوئی بعد وقت اور نیت کی فرض وقت یا ظہر وقت، فنوا ظہر الوقتی، اور شک ہے اسے کہ ہو سکتا ہے نماز کا وقت نکل گیا، پھر بھی یہ نماز ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فرض الوقت نہیں کہا تھا بلکہ ظہر الوقت کہا، تو تعین تو ایک طرح سے ہو گئی، شک تھا کہ وقت نکل گیا اور اس طرح سے ظہر الوقت کی نیت سے نماز پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ واقعتاً وہ وقت نکل چکا تھا، تو مسلک مختار یہی ہے، مذہب مختار یہی ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ واختلفوا ان كانت الوقتیۃ تجوز بنیت القضاء، یہاں پر ایک لفظ چھوٹ گیا، حل ان کانت الوقتیتوں کے بجائے واختلفوا ان الوقتیۃ هل تجوز بنیت القضاء، جی حل ہے حضرت۔
میرے ایڈیشن میں حل ہے عبارت میں غلطی ہے اس میں، جی اس لیے مسئلہ مشکل ہو جائے گا. واختلفوا ان الوقتیۃ هل تجوز بنیۃ القضاء. جی واختلفوا ان الوقتیۃ هل تجوز بنیۃ القضاء. ان کانت کو صرف ان کر دیں، کانت کاٹ دیں اور تجوزو سے پہلے حل. اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ وقتیہ سے مراد وہی نماز پنجگانہ، کیا یہ قضا کی نیت سے درست ہو جائے گی؟ تو اوپر بتایا تھا کہ ہاں قضا کی نیت سے ادا، ادا کی نیت سے قضا، دونوں درست ہیں. فرمایا والمختار الجواز، مذہب مختار یہ ہے کہ ہاں وقتیہ نمازیں بھی قضا کی نیت سے ہو جائیں گی. اذا کان فی قلبی فرض الوقت، جبکہ اس کے دل میں یہ بات ہو کہ وہ فرض وقت ادا کرنے جا رہا ہے. قضا تو کہہ دیا لیکن جو نماز اس کے ذمے اس وقت فرض ہے وہی ادا کرنے جا رہا ہے، تو لفظ قضا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرماتے ہیں یوں ہی وقضى القضاء بنیۃ الاداء هو المختار، اور یہی معاملہ اس کا بھی ہے کہ ادا کی نیت سے قضا کرنا، اس سے بھی نماز ادا ہو جائے گی. هو المختار. ذکر فی کشف الاسرار شرح اصول فقہ الاسلام ان الاداء یصح بنیۃ القضاء. کشف الاسرار امام فخر الاسلام بزدوی کی جو شرح جو اصل ہے، اصول ہے، اصول فقہ میں کتاب، اس کی شرح ہے کشف الاسرار. اس میں یہ لکھا ہے کہ ادا قضا کی نیت سے صحیح ہو جاتی ہے حقیقتاً. کنیت من نوا ادا ظہر اليوم بعد خروج الوقت علی ظن ان الوقت باق، جیسے کہ نیت اس شخص کی جو ظہر الیوم ادا کرنے کی نیت کرے، آج کی ظہر کی ادا، بعد اس کے کہ وقت نکل چکا تھا. آج کی ظہر تعین تو کر رہا ہے، وہ آج کی جو ظہر ہے، ظہر کا وقت نکل گیا اور کہہ رہا ہے کہ آج کی ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن ساتھ میں لفظ ادا، اور ادا کا وقت تو نکلا، تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی. علی ظن ان الوقت باق، یہ گمان کر کے کہ وقت باقی ہے، تو یہ اس کے گمان میں خطا ہے اور اس کا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے تعین کر دی ہے کہ آج کی ظہر کی ادا کرنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ وقت باقی ہے حالانکہ وقت نکل چکا تھا، یہ نماز ہو جائے گی. اور اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں، وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتَحَرَّى شَهْرًا وَصَامَهُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ فَوَقَعَ صَوْمُهُ بَعْدَ رمضان. ایسے ہی اس قیدی کی نیت جس کے اوپر رمضان کا مہینہ مشکوک اور مشتبہ ہو گیا، فتحرّى شہرن، تو ایک مہینے کسی مہینے اس نے تحری کی، سوچا غور کیا کہ ہو سکتا ہے یہی نماز مہینہ رمضان کا ہو، اور اسی مہینے میں اس نے روزہ رکھ لیا ادا کی نیت سے، لیکن نفس الامر میں اس کا روزہ پڑا کب؟ فوقع صومہ بعد رمضان، رمضان کے بعد شوال ذوالقعدہ میں. اس صورت میں بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اصل یہ تفریح ہے دونوں پر کہ ادا قضا کی نیت سے درست ہے. یہ اس کا الٹا ہے، یہاں پر جو ہے قضا ادا کی نیت سے ہو رہی ہے، کیونکہ فرمایا دیکھیے اسیر جو ہے قیدی تو قید کر دیے جاتے ہیں، جیل میں پڑے ہوئے مہینے مہینے سالوں سال، کہاں انہوں نے چاند دیکھا، کہاں ان کا تعلق ہے باہر کی دنیا سے، کون بتائے ان کو کہ کون سی تاریخ چل رہی ہے. تو اسیروں میں یہ ہو سکتا ہے معاملہ، اس لیے اسیر کی مثال دی ہے کہ کوئی اسیر ہے اس کو 1-2 تاریخ نہیں پورا کے پورا مہینہ مشتبہ ہو گیا، اور اس نے سوچا رمضان کے مہینے میں، وہ سوچا کہ شعبان کا مہینہ ہے، اور جب شوال کا مہینہ آیا تو اس نے سوچا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تحری کر کے اسے رمضان کا مہینہ مانا،
اور رمضان کا مہینہ مان کر کے روزہ رکھنا شروع کیا ادا کی نیت سے، لیکن اس کا روزہ تو ہو رہا تھا شوال میں، تو یہ روزہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ چونکہ اس نے رمضان ہی کا متعین کیا ہے اور رمضان کا روزہ تو پہلے سے متعین ہے، تو قضا کے طور پہ ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ روزہ درست ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو گزر گیا تو شہود شہر کی بنیاد پر روزہ اس کے ذمے واجب ہو چکا، اور اب وہ شوال میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہے ادا کی نیت سے، لیکن رکھ تو وہی رہا جو رمضان گزرا ہے، اس لیے ادا کے لفظ سے فرق نہیں پڑے گا، یہ سارے روزے اسی رمضان کے قضا ہوں گے۔ فرماتے ہیں یہی معاملہ اس کے عکس کا بھی ہے، کنیت من نوا قضاء الظہر علی ظن ان الوقت خرج، یوں بھی ہو جائے گا معاملہ کہ قضا کی نیت سے ادا کرنا، جیسے نیت اس شخص کی جو ظہر کی قضا کی نیت کرے کہ ظہر کی نماز میں قضا پڑھنے جا رہا ہوں، یہ گمان کرتے ہوئے کہ وقت نکل چکا، حالانکہ وقت ابھی باقی ہے، ولم یخرج بعدو، ابھی وقت نکلا نہیں، تو وقت نہیں نکلا اور اس نے سمجھا کہ وقت نکل گیا، تو وہ قضا کی نیت سے ظہر پڑھ رہا ہے، اور حقیقت میں اس کی ظہر جو ہے وہ ظہر کی نماز وقت میں ہو رہی ہے، تو قضا لفظ قضا کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ادا ہوگی۔ روزے کی مثال دیکھ لیجئے، وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي صَامَ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ، جیسے اس اسیر اور قیدی کی نیت جو رمضان کے روزے رکھے قضا کی نیت سے، یہ گمان کرتے ہوئے انو قد مضى کہ رمضان گزر چکا، یعنی پہلے جو اسیر کی مثال دیتی اس کی اپوزٹ مثال ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ اس نے شوال کو رمضان کا مہینہ سمجھا، اور اب یہ ہے کہ رمضان کو اس نے شوال کا مہینہ سمجھا تو قضا کی نیت سے رکھنے لگ گیا، حالانکہ وہ سب کے سب اپنے وقت میں روزے ہو رہے ہیں، یوں بھی یہ معاملہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَالصِّحَةُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَتَى بِأَصْلِ النِّيَّةِ، کیسے یہ روزے صحیح ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اصل نیت تو وہ کر رہا ہے، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الظَّنِّ، لیکن اس نے گمان میں خطا کی ہے، جب وقت تھا تو اس نے وقت کو خارج مان لیا، اور جب وقت نکل چکا تو اس وقت کو باقی مان رہا ہے۔ والخطا فی مثلہ معفو عنہ، اور اس جیسی خطا معاف ہے، انتہا۔ چلیے نماز اور روزے کا ذکر ہو گیا، فرمایا وَأَمَّا الْحَجْ، رہا حج، فَيَنبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ فِيهِ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ، تو اس میں ادا اور قضاء کے درمیان تمیز کی نیت شرط نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فینبغی کا لفظ ایسے مقام پہ ذکر کرتے ہیں جہاں پر ان کو ماخذ نہ ملا اس مسئلے کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ یہ مسائل ماخذ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ تاتار خانیہ میں یہ ہے، بزازیہ میں یہ ہے، کنیہ میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، اور جس مسئلے کو کہیں نہیں پاتے تو ولم ارا کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں ملا، اور جہاں تفقہ کے طور پہ کہتے ہیں تو وہاں فینبغی کہہ دیا انہوں نے کہ ادا اور قضا کے درمیان تمیز کی نیت شرط نہیں ہونی چاہیے حج میں۔ چلیے یہ بیان مکمل ہوا۔ پہلے اور دوسرے قاعدے کے لیے انہوں نے 10 بحثیں متعین کی تھیں، 4 بحثیں مکمل ہو گئیں، اب 5ویں بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں الخامس فی بیان الاخلاص، 5ویں بحث اخلاص کے بیان میں۔ فرماتے ہیں صرح الزیلعی بان المصلی یحتاج الی نیت الاخلاص فیہا، فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین الزیلعی نے صراحت کی ہے اس بات کی کہ نمازی نماز میں اخلاص کی نیت کا محتاج ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کی نیت کرے۔
کس میں؟ نماز میں. جب انہوں نے الزیلعی کہہ دیا تو زیلعی کی کتاب، امام زیلعی کی کتاب تو تبیین الحقائق ہے، اس میں انہوں نے صراحت فرمائی ہوگی. کہتے ہیں ولم ار من اوضحہ، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کی وضاحت کی ہو کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ نمازی کو اخلاص کی نیت بھی ضروری ہے، نمازی کے لیے عبادت کی نیت ضروری ہے، فرض ہے یا نفل اس کی تعین ضروری ہے، وقت کی تعین ضروری ہے کہ کون سا فرض پڑھنے جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں اخلاص کی نیت بھی ضروری ہے، اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملی. لیکن فرماتے ہیں صرح بالخلاصہ بأنه لا ریاء فی الفرائض، خلاصۃ الفتاوی میں اس کی صراحت فرمائی کہ فرائض میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، فرائض میں کوئی ریا نہیں، یعنی وہ ریا کہ جس سے عمل حبط ہو جاتا ہے وہ ریا نہیں ہے، کوئی ریاکاری کا اثر نہیں ہوگا. فرض ادا کرے گا آدمی تو فرض ادا ہو جائے گا، نوافل میں ریاکاری مؤثر ہوتی ہے اور اس نفل کو برباد کر دیتی ہے. جب یہ بات ہے فرائض میں تو پھر نیت اخلاص کیوں ضروری ہے؟ وفی البزازیہ، فتاوی بزازیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، فرماتے ہیں شرع فی الصلاۃ بالاخلاص ثم خالطہ الریاء فالعبرۃ للسابق، فرمایا کہ نماز میں اخلاص کے ساتھ، نماز اخلاص کے ساتھ شروع کیا اور پھر درمیان میں ریاکاری کا اختلاط ہو گیا تو اعتبار سابق کا ہوگا. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نماز تو اخلاص کے ساتھ پڑھنے گئے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن ابھی نماز کا تحریمہ بعدہ پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں کچھ خاص قسم کے لوگ آ گئے تو اب ان کو دکھانے کے لیے ذرا نماز قاعدے سے پڑھنا شروع کر دیا، رکوع و سجود جو ہے وہ بہت قاعدے سے اہتمام کے ساتھ، اور تلاوت بھی کرنے لگا لمبی لمبی صورتیں، ریاکاری داخل ہو گئی. تو کیا یہ ریاکاری والی نماز ہو گئی؟ فرماتے ہیں اعتبار سابق کا ہے، سابق تو اخلاص ہے، درمیان میں ریاکاری آئی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور فریضہ ادا ہو جائے گا. کس معاملے میں؟ فرماتے ہیں ولا ریا فی الفرائض فی حق سقوط الواجب، فرائض میں ریا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ریاکاری کا اعتبار نہیں ہے واجب کے ساقط ہونے کے معاملے میں، کہ فرائض اگر ریاکاری کے ساتھ بھی ادا کرے گا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی. ثم قال، اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے، ہاں بلکہ ہے بھی یہی، کہ بزازیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، فرمایا الصلاۃ لارضاء الخصوم لا تفید بل یصلی لوجہ اللہ تعالی فإن کان خصمہ لم یعفو یؤخذ من حسنات یوم القیامہ. فرماتے ہیں کہ نماز خصوم کو یعنی مد مقابل کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا یہ مفید نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. پھر اس کا خصم اسے معاف نہ کرے تو اس کی نیکیاں قیامت کے دن لے لی جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اخلاص کے بیان میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایسا ہو جائے کہ زید اور بکر میں خصومت ہو جائے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے میں معاف نہیں کروں گا، اس نے کہا معاف کر دو. یا کسی حق کے معاملے میں خصومت ہو جائے کہ فلاں تم نے میرے خلاف جو ہے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے معاف کر دو، تو اس نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا جب تک کہ تم 10 رکعت نفل نماز نہ پڑھ لو. تو یہ اب جو ہے چلا 10 رکعت نفل نماز پڑھنے، تو یہ اسی لیے ہوا کہ 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا تو میرا خصم مجھے معاف کر دے گا اور راضی ہو جائے گا، یا 10 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا تو وہ جو اس کا دین میرے اوپر ہے وہ معاف کر دے گا. تو اس طور پر جو ہے وہ 10 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دیا اس نے. تو اسی نیت سے اگر پڑھتا ہے کہ خصم کو راضی کر لوں تو یہ نماز فائدہ نہیں دے گی. اس نے اگرچہ کہا ہے کہ نماز پڑھ لو تو میں معاف کر دوں گا، تو نماز تو وہ والی نماز کہا نا جو اللہ کے لیے ہو،
اور یہ نماز تو ارضائے خصوم کے لیے ہو گئی، تو لوجہ اللہ ہوگی نہیں یہ نماز، لا تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارضائے خصوم کا فائدہ ہو جائے لیکن اخروی ثواب کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اخلاص سے یہ نماز آ رہی ہے، یہ نماز خصم کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا بل یصلی لوجہ اللہ تعالی، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نماز پڑھے، کیونکہ اس نے کہا کہ تم اتنی نمازیں پڑھ لو تو میں معاف کر دوں گا، تو کیا اسی کے لیے نماز پڑھے تو معاف کرے گا؟ اسے کیسے پتا کہ نماز کس کے لیے پڑھی ہے؟ نماز، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے نماز پڑھتے، اس کے لیے بھی نماز ہو جاتی معاف کرنے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے۔ اب اس کا خصم اگر اسے معاف نہیں کرتا تو اسی کا خسارہ ہوگا، کیونکہ اس کی نیکیوں میں سے قیامت کے دن لے کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں گے۔ یعنی یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ کوئی معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے، روایتوں میں جو ہے، یا کسی آسمانی کتاب میں آگے بیان کرتے ہیں، جاء فی بعض الکتب، بعض کتابوں میں یہ روایت آئی، انہ یؤخذ لدانق، یہ ففد دانق سدس درہم، یہ اصل میں لگتا یہ ہے کہ یہ دانق کی کمیت بیان کر رہے ہیں کہ دانق ہوتا کتنا بڑا سکہ ہے، تو یہ جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں آ گیا ہے۔ جی اس میں کتاب میں نہیں ہے یہ، جی یہ ہمارے پاس جو نسخہ حضرت اس میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ لگتا ہے کہ کاتب نے یہاں پر الحاق کر دیا ہے، کسی محشی نے لکھا تھا جی کہ فالدانق سدس درہم، جی کہ اصل میں دانق جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک درہم کا چھٹا حصہ۔ جی جی جیسے کوئی بھی کرنسی ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو 100 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں کبھی کوئی کرنسی کو، کبھی 10 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہاں لگتا ہے کہ 6 حصوں میں بانٹا اور اس کے ایک حصے کو دانق، درہم کے چھٹے حصے کو دانق کہتے ہیں۔ تو روایت میں یہ آیا ہے کہ یؤخذ لدانق ثواب 700 صلاۃ بالجماعۃ، ایک دانق کے لیے 700 جماعت والی نمازوں کا ثواب لے لیا جائے گا۔ یعنی کسی نے کسی کا ایک دانق غصب کر لیا اور وہ اسے معاف نہ کرے، یعنی مغصوب معاف نہ کرے غاصب کو، تو غاصب کی 700 سال کی جماعت کی نمازیں لے لی جائیں گی۔ جی، تو جب اتنی نمازوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا بدل ہے اور یہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، لے لی جائیں گی، فلا فائدہ فی النیت، تو پھر نیت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ نیت کہ الصلاۃ لارضاء الخصوم، اس نیت کا کیا فائدہ ہے؟ نیت ہونی چاہیے الصلاۃ لوجہ اللہ۔ وَإِنْ كَانَ عَفَا فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ، فَمَا الْفَائِدَہ، اور اگر معاف کر ہی دے تو وہ ثواب لیا نہیں جائے گا، اس اعتبار سے فَمَا الْفَائِدَہ حِينَئِذٍ، تو اب پھر کیا فائدہ؟ یعنی گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو تو میں معاف کر دوں گا، یا پھر یہ کہ یہ نماز الحاجت پڑھ رہا ہے وہ، تاکہ نیت دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خصم کو راضی کر دے، اس نیت سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز بھی ایسی ہوگی جو فائدہ نہیں ملے گی، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے اور اس نماز کی برکت سے، یا اس خصم نے معلق کر دیا ہو اس نماز پر، دونوں صورتوں میں اگر وہ معاف کر دے تو نماز اللہ کے لیے ہوئی، معافی بھی مل گئی، اور نماز
اس کے باوجود جو ہے وہ معاف نہ کرے تو نماز کم سے کم ہو گئی، معافی نہیں ہوئی۔ اس لیے دونوں صورتوں میں ارضائے خصم کی نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگرچہ وہ نماز حاجت پڑھ رہا ہے یا اگرچہ خصم نے یہ کہا ہو کہ تم اتنی نمازیں پڑھ لو میں معاف کر دوں گا، دونوں صورتوں میں اسے نماز لوجہ اللہ پڑھنی چاہیے، نہ کہ لارضاء الخصوم۔ فرماتے ہیں وقد افاد البزازی بقوله فی حق سقوط الواجب ان الفرائض مع الرياء صحیحۃ مسقطۃ للواجب۔ بزازی نے یہ بھی اضافہ کیا، یہ بھی بتایا اپنے اس قول سے کہ فی حق سقوط الواجب، یعنی فتاوی بزازیہ میں ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ واجب ساقط ہونے کے معاملے میں فرائض ان الفرائض مع الرياء صحیحۃ، فرائض ریاکاری کے ساتھ بھی درست ہیں، یعنی حصول ثواب کے معاملے میں نہیں۔ ظاہر ہے فرض نماز اگر ریاکاری کے ساتھ پڑھے گا تو کیا ثواب ملے گا؟ قرآن مقدس میں سورہ ویل میں یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ لیکن یہ حصول ثواب کا معاملہ ہے، اگر فرائض ریاکاری کے ساتھ ہوں تو سقوط واجب کے حق میں فرمایا امام بزازی نے صحیحۃ مسقطۃ للواجب، ریاکاری کے ساتھ بھی فرائض صحیح ہو جاتی ہے اور واجب کو ساقط کر دیتی ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے۔ ولیکن ذکروا فی کتاب الاضحیہ، لیکن فقہا نے قربانی کے بیان میں یہ فرمایا ان البدنۃ تجزی عن سبعۃ ان کان الکل مریدین القربہ، فرمایا کہ بدنہ کہتے ہیں بڑے جانور کو، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بڑا جانور 7 لوگوں کی طرف سے کفایت کرے گا قربانی میں، اگر سارے کے سارے ساتوں کے ساتوں قربت کا ارادہ کرنے والے ہوں، حصول ثواب کے لیے عبادت کے طور پر قربانی کر رہے ہوں۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ، اگرچہ ان کی جہتیں مختلف ہوں، قربت کی کئی جہتیں ہوتی ہیں قربانی کے طور پر، من اضحیۃ وقران ومتعۃ، کہ کوئی قربانی کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، کوئی اسی موقع پر حج کا موقع ہے تو قران میں دم شکر کے طور پہ قربانی کر رہا ہے، تمتع کی قربانی کر رہا ہے، یہاں تک کہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ کوئی عقیقہ والی قربانی کر رہا ہے، عقیقے کے طور پہ جانور ذبح کر رہا ہے۔ یہ سب کے سب مختلف جہتیں ہیں قربت کی، تو قربت من جملہ قربت کی نیت ہو سب کی تو قربانی کی طرف سے، تو قربانی کے طور پہ ایک بڑا جانور 7 لوگوں کو کفایت کرے گا۔ قالو، فرماتے ہیں فلو کان احدهم مریدا لحما لاہلہ او کان نصرانیا لم یجز عن واحد منهم، اگر ان 7 میں سے ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کے لیے گوشت چاہتا ہے، عبادت نہیں بلکہ گوشت کے لیے قربانی ذبح کروایا، یا پھر ایک بندہ بھی نصرانی ہے، تو ان میں سے کسی کی طرف سے بھی قربانی کافی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ وعللوا بان البعض اذا لم يقع قربة خرج الكل عن ان يكون قربة، اس کی وجہ یہ بتائی کہ بعض جب قربت نہ ہو سکے تو سارے کے سارے قربت ہونے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لأن العراقۃ لا تتجزا، کیونکہ خون بہانا اور عراقہ اور ذبح یہ متجزی نہیں ہو سکتا، ایک ہی جانور ہے نا، جب ایک جانور ہے اور اسی جانور کو ذبح کیا تو اس کی تجزی اور تقسیم کیسے ہو سکتی ہے کہ ذبح بیک وقت ہوتا ہے تو فلاں کی طرف سے قربت کے طور پہ ذبح ہو رہا ہے اور فلاں کے طور پر جو ہے نا بزنس کے طور پہ ذبح ہو رہا ہے، فلاں کے لیے گوشت کے طور پہ ذبح ہو رہا ہے، تجزی نہیں ہو سکتی۔ اور نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ ادون کے تابع ہوتا ہے، تو 6 لوگوں نے عبادت کی نیت سے قربانی کرائی، ایک بندے نے گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرائی، تو سارے لوگوں کی قربانی بیکار ہو گئی، کسی کی نہیں ہوئی، کیونکہ اب یہی ایک حصہ، ایک معاملہ جو ہے نا، ایک جو حصے دار ہے
اسی کی وجہ سے ساری کے سارے لوگوں کی قربانی برباد ہو گئی، کیونکہ قربانی متجزی نہیں ہے، بعض کی طرف سے اگر قربت نہیں ہے تو سارے لوگوں کی قربتیں ختم ہو گئی۔ لہذا قربانی کا موقع آ رہا ہے، یہ مسئلہ آپ حضرات لوگوں کو بتائیے کہ اگر بڑا جانور کرنا ہے تو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اپنے تمام شرکاء کے دین کو، مذہب کو اور ان کے اخلاص کو پرکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نصرانی کی مثال یہاں پہ دیا تھا، کوئی دیوبندی، وہابی، شیعہ، رافضی، صلح کلی اس طرح کا کوئی آ گیا تو پھر کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ عبادت کی نیت سے شامل ہو رہا ہے لیکن وہ اہل عبادت نہیں ہے، تو یا تو مسلمان ہو اور عبادت کی نیت سے شامل ہو نہ ہو، یا پھر غیر مسلم ہو اور عبادت کی نیت سے شامل ہو، دونوں صورتوں میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ فعلی ھذا لو ذبحها اضحیۃ للہ تعالی ولغیرہ لا تجزئہ بالاولا، اس بنیاد پر اگر کسی نے جانور کو ذبح کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، لو ذبحها اضحیۃ للہ تعالی ولغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے بھی، تو بدرج اولا یہ قربانی کافی نہیں ہوگی۔ یہ تو اور خراب ہو گئی بات، کیونکہ للہ بھی کیا اور لغیر اللہ بھی کیا، تو اس میں تو شرک کا پہلو بھی آ گیا۔ وَيَنبَغِي أَن تَحْرُمَ، اور یہ حرام ہونا چاہیے۔ وَصَرَّحَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ من الفاظ التکفیر ان الذبح للقادم من حج او غزو او امیر او غیرہ یجعل المذبوح میتتا، فرماتے ہیں کہ بزازیہ میں الفاظ تکفیر کے بیان میں اس بات کی صراحت فرمائی کہ ذبح اگر حج سے واپس آنے والے کے اعزاز میں کیا جا رہا ہے، یا غزوے سے، جنگ سے واپسی کے اعزاز میں، یا کسی امیر یا غیر امیر کی عزت افزائی اور اس کے استقبال میں کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے، تو یہ ذبح جو ہے مذبوح کو مردار بنا دیتا ہے۔ بزازیہ میں الفاظ تکفیر کا بیان کہیں پر ہے، ان الفاظ تکفیر یا تکفیر کے بیان میں یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے بلکہ کسی نئے آنے والے مہمان یا معزز شخص کے احترام میں اگر ذبح کیا جائے تو یہ ذبح جو ہے مذبوح کو مردار بنا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ الذَّبح، حرام ہونے میں تو اتفاق ہے، لیکن جس نے ذبح کیا کیا وہ کافر ہو گیا، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں فالشیخ الصفقدری وعبد الواحد الدرقی الحدیدی والنصفی والحاکم علی انہ یکفر، شیخ صفقدری، شیخ صفق، یہ دوسرے نسخے میں ان کا نام جو ہے اس طرح لکھا ہے، شیخ صفقدری، بڑا ہی مشکل اور ثقیل نام ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ علامہ عبد الواحد دورقی، حدیدی، علامہ نصفی، امام حاکم صدر شہید، یہ چاروں کے چاروں مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی تکفیر کی جائے گی کہ اس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، حالانکہ ذبح اللہ کے لیے خاص ہے۔ لیکن والفضلی و اسماعیل الزاہد، یہ دونوں بزرگ اس بات پر ہے کہ انہ لا یکفر کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ چلیے یہیں پر ہم آج کا درس روکتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ پوچھنا تھا